بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 70,000 مردوں کے زندہ ہونے کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر روح کانپ اٹھے۔ یہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، ان کے شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے کی وجہ سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے پہاڑ کی ایک اوٹ میں جا کر ایک چیخ مار کر بلند آواز سے کہا، موتو، یعنی کہ تم سب مر جاؤ۔ یہ لوگ، جن کی تعداد تقریباً 70,000 تھی، اس خوفناک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک سب کے سب مر گئے۔ اب ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے آسمان کے نیچے 8 دن تک پڑی رہیں، اور وہ لاشیں آہستہ آہستہ سڑنے لگیں، بو پیدا ہونے لگی، اور ان مردوں کی بو پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بھی پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا۔ اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی ناگہاں بے گور و کفن لاشوں کو جب انہوں نے دیکھا تو آپ کا دل رنج و غم سے بھر گیا۔ آپ اب دیدہ ہو گئے۔ آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل کے ساتھ گر گرا کر دعائیں مانگنے لگے، اور کچھ اس طرح دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے پیار تھا، اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جمع ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچوں میں بدل گئی۔ پھر وحی نازل ہوئی کہ حضرت حزقیل علیہ السلام فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ الفاظ سنتے ہی ان ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے، اور تیسری بار وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو، اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہی 70,000 لاشیں جو لوگ دنیا سے چلے گئے تھے، مگر اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ مبارک الفاظ نکلے اور رب کا حکم شامل تھا، اب وہ تمام 70,000 لاشیں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں۔ ان کی زبان پر کیا تھا؟ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت،
یہ پڑھتے ہوئے وہ لوگ جنگل سے روانہ ہوئے اور اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ ان لوگوں پر اس موت کا یہ نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بو آتی رہی تھی، اور یہ کوئی بھی کپڑا پہنتے تھے بعد میں ان کی نسلوں میں وہ کفن کی طرح میلا ہو جاتا تھا۔ ایک اور عجیب بات سنیں، آج بھی ان لوگوں کی نسل میں یہ نشان موجود ہے، یعنی آج بھی ان کی نسل میں سے جو لوگ دنیا میں ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بو آتی ہے اور جو بھی لباس پہن لے کفن کی طرح میلا ہو جاتا ہے۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد میں نے اور آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ دنیا میں ہم کہیں بھی چھپ جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، مگر موت آ کر رہے گی، اور جو موت کا وقت مقرر ہے اسی وقت پر آئے گی۔ آخر موت ہے، ایک دن ہم سب نے مرنا ہے۔ پھر موت سے بھاگنے کی بجائے موت کی تیاری کیجئے، کیونکہ آخرت میں ہمارے نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے جو دنیا میں ہم نے اچھے کیے ہوں گے۔ موت کے خوف سے دور بھاگنے کی بجائے موت کی تیاری میں لگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔